پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے، یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے۔ یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ، گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے آ جاتے تھے جی اتنے ملیٹنٹ، فورن ملیٹنٹ مر گئے۔ کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، کسی نے کبھی چیک کیا؟ وہ جب ڈرون اٹیک، میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے؟ گھروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک باجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا، 62 بچے مر گئے۔ تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران، ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے، اور آپ وکیل ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف ورزی ہے۔ یہ کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے۔ کوئی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے، وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے، تو میں کہا ہم، وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں، یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ سنیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری بکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ، اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں، ایک تو یہ کہ ابھی میں ختم کر دوں۔ دیکھیں سنیں میری بات، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ میں خاص آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، اور پھر جو میں اپنا اگلا لائے ملا اس کی تیاری آپ کو کروانے آیا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو جنگ میں 80,000 لوگ مروا بیٹھے، قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا، $100 ارب سے اوپر اس قوم کے پیسہ چلا گیا، انویسٹرز نہیں آتے تھے، روپیہ ہمارا آدھا ہو گیا، یعنی روپے جو اسی دور میں ہماری کرنسی آدھی ہو گئی، اس کی قیمت اس کا ویلیو آدھا ہو گیا۔ کسی نے ہمیں شکریہ نہیں کیا، کیونکہ اوپر غلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے گرے ہوئے تھے پیروں میں، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ میں اکیلا، آپ کو یاد ہوگا میں نے دھرنے دیے، میں نے نیٹو کا سپلائی بلاک کیا ڈرونز کے اوپر، میں نے وزیرستان مارچ کی۔ ایک دفعہ ان دونوں غلاموں سے، یہ جو پیسے کے غلام ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اس کے خلاف بات کی۔ اسی لیے ان کو پھر سے لے کے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر بات ان کی ماننی ہے۔ اب میں روس کیا، وہاں جا کے ہم نے کہ 30% کم پہ وہ ہمیں تیل دینے کے لیے تیار تھے، اور ہم 30% کم ان سے گندم لینی تھی، کیونکہ ہمیں 30 لاکھ ٹن گندم اور لینی ہے۔ ہندوستان نے اسٹریٹجک ایلائی ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوڈ کا حصہ ہے۔ تو ہندوستان جو کوڈ کا حصہ وہ ہے، سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، اور اس نے 25 روپے اپنے تیل کی قیمت کم کر دی ہے، پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت کم کر دی ہے۔
اور ہم نے 30 روپے ڈیزل اور فضل کی قیمت اوپر کر دی ہے۔ اب خود سوچیں، یہ ہے ایک قوم کو غلامی کا نقصان۔ آپ اپنی عوام کے لیے فیصلے نہیں کرتے، آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ بیٹھے، سازش کر کے وہ اپنے لوگ اوپر لا کے بٹھا دیے۔ اب وہ اوپر آ کے بیٹھے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کرواتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ عوام کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کو چور اور غدار کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں اگر نعرے لگے، ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو شب دعا کی ہوئی تھی اس دن رات کو، ہمیں تو سوشل میڈیا میں پتا چلا کہ ان کو وہ نعرے لگ گئے ہیں۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے، کیونکہ یہ اچھا سنیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے آپ کے لیے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھے۔ میں کئی دفعہ حیران کہ لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کے کبھی پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو سب سے خوفناک بت ہے وہ ہے ہی خوف کا بت۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کسی وجہ سے جب آپ اپنا جی میرا رزق نہ چلا جائے، یہ بہت بڑا خوف ہے، میری نوکری نہ چلا جائے، نوکری نہ چلا جائے، ہم غلامی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر میں جب سیاست میں جب یہ چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہہ رہے جی یہ جی بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں۔ مجھے عام کہتے تھے کہ جی آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں۔ یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے۔ اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سسلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے، یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے۔ مافیا کے دو طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے کھڑا۔ اب اس کے یہ صرف خوف سے اب آپ کو ڈرائے گا، خوف سے آپ کو غلام بنائے گا۔ 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی، 4000 انگریز تھا یہاں، خوف کی وجہ سے۔ انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے